اس اترولہ کی جان شان آن فضیلت الشیخ قاضی اسماعیل فیضی حفظہ اللہ، جو بہترین داعی ہیں، بہترین خطیب ہیں، علاقے میں کام کر رہے ہیں، دوسرے علاقے میں بھی جاتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے. محترم تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اس پروگرام کی صدارت کر رہے فضیلت الشیخ مولانا شوکت علی قاسمی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس مولانا عبدالاحد سراجی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں. معزز و محترم سامعین کرام، اور آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب ناظم انوار اللہ صاحب، جو آپ کی اس مسجد کے ناظم سرب سربا ذمہ دار ہیں، جن کی شرکت بہت کم ہو پاتی ہے چونکہ آپ ممبئی رہتے ہیں، اور ایسی شخصیت ہے کہ وہ محتاج تعارف نہیں کہ ان کا تعارف کرایا جائے. ان کی قربانیاں ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین مجلس، مجھے جس عنوان کی طرف، جس موضوع کی طرف یا جس موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا تعلق ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سیرت النبی کا ایک حصہ ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، اسی عنوان پر چند منٹ آپ تمامی حضرات کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو سننے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، ایک انسان جب دکھی ہوتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رو دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور جب انسان خوش ہوتا ہے یا اسے کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو انسان مسکرا دیتا ہے۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ ہنسنا، یہ رونا، یہ خوشی، یہ غم، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ہنسانے والی ذات بھی وہی ہے، رلانے والی ذات بھی وہی ہے، یعنی ہنسانے والا بھی اللہ ہے، رلانے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم اور آپ روتے ہیں، جو ہماری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسو کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے رونے کی یعنی آنسو کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، رحمت کا رونا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی جانور ہی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی گاڑی سے اور جانور ایکسیڈنٹ ہوا، جانور فوراً مر گیا، یا کوئی انسان جسے آپ پہچانتے نہیں ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کون سے آنسو ہیں؟ وہ رحمت کے آنسو ہیں۔ نمبر 2، محبت کا رونا۔ بیٹا سعودیہ جا رہا ہے، ممبئی جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، دروازے پر باپ کھڑا ہوا ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہے، بہن کی آنکھوں میں آنسو ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ کون سے آنسو ہیں؟ وہ محبت کے آنسو ہیں، اسے کہتے ہیں محبت کا رونا۔ نمبر 3، خوف کا رونا۔ کسی چیز کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں لاحق ہو، دل میں کسی کا خوف آئے، ڈر آئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اسے کہتے ہیں کہ ڈر کا رونا، خوف کا رونا یا خوف کے آنسو۔ نمبر 4، خوشی کا رونا، خوشی کے آنسو۔ کسی کا بیٹا MBBS کی تیاری، نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، باپ کی بھی آرزو ہے کہ میرا بیٹا MBBS ڈاکٹر بن جائے، ایگزام میں بیٹھتا ہے، بیٹا امتحان دیتا ہے اور پتہ چلتا ہے باپ کو رزلٹ کے دن کہ میرے بیٹے کا 700 نمبر آ گیا ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کون سے آنسو ہیں؟ وہ خوشی کے آنسو ہیں۔ نمبر، رحمت کا رونا، محبت کا رونا، خوف کا رونا، خوشی کا رونا۔ نمبر 5، غم کا رونا۔ کسی انسان آپ کے گھر میں، کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آئی، کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ کون سے آنسو ہیں؟ وہ غم کے آنسو ہیں، اسے کہتے ہیں غم کا رونا۔ نمبر 6، درد کا رونا۔ درد کے آنسو، سر میں زیادہ درد ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ نہیں، سر میں زیادہ درد ہے اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری، اسے کہتے ہیں درد کا رونا۔ نمبر 7، کمزوری کا رونا۔ انسان کمزور ہے، جسم کام نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی کمزوری کا رونا رو رہا ہے۔
نمبر 8 کرائے کا رونا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب کسی کی موت ہوتی تو کفار مکہ کے جہالت کا عالم یہ تھا کہ کرائے پر رونے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا تھا. نمبر 9 موافقت کا رونا. آپ کے دوست کے والد کا انتقال ہوا ہے, آپ کا دوست رو رہا ہے, آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اسے کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر رونا, یعنی موافقت کا رونا. نمبر 10 منافقت کا رونا, یعنی رونے کی ناٹک کرنا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ روتے ہوئے پہنچتے ہیں. قرآن نے بیان کیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ کہ وہ لوگ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. تو کیا وہ سچ میں رو رہے تھے؟ نہیں, رونے کی ناٹک کر رہے تھے. تو یہ 10 قسمیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی کہ رونے کی 10 قسمیں ہیں, یعنی ہماری اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ 10 قسم کے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کو کون سا آنسو پسند ہے؟ اللہ کو وہ رونا پسند ہے, اللہ کو وہ آنسو پسند ہے جو اللہ کی خوف کی وجہ سے نکلے, اللہ کی خوف کی وجہ سے برسے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو رونے لگتے, سجدے میں گر جاتے ہیں. جب ایمان والوں کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو رونے لگتے ہیں, سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن, جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ خوش نصیب ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو برسے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا. طبرانی کی صحیح روایت ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسوہما النار, اے لوگو 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ عین بکت من خشیت اللہ, جس آنکھ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو برسے, اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو نکلے, اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, دوسری وہ آنکھ جو اسلام کی سرحدوں کی جاگ کر حفاظت کرتی ہے, اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن آج ہمارے اور آپ کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. آج ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی من نجات کس طرح ممکن ہے, کامیابی کس طرح ممکن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عقبہ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو, جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو, وبکی علی خطیئتک, اپنے خطاؤں کو, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے خوب آنسو بہاؤ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو اگر کوئی آنسو پسند ہے تو وہ آنسو جو اللہ کی خوف کی وجہ سے نکلے. میرے بھائیوں, نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, لیکن انسانوں میں سب سے افضل تھے. بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور روئے زمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عظیم شخصیت نہ کوئی ہے, نہ صبح قیامت تک آئے گی. یہ ہمارا ایمان.
لیکن ہمارے نبی کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، کوئی دکھ کا موقع آیا تو آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور جب کوئی خوشی کا موقع آیا تو آپ نے مسکرا دیا ہے۔ صاحب سیرت کے نامہ نگاروں نے نبی کے جو خوشی کے آنسو ہیں اس کو بھی اکٹھا کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس موقع پر آپ روئے ہیں، آپ دکھ اور تکلیف اور پریشانی کے وقت آپ نے آنسو بہایا ہے، اس آنسو کو بھی اکٹھا کر دیا ہے، اور آپ کی مسکراہٹ کو بھی کی ہمارے نبی کب مسکرائے ہیں، کس جگہ مسکرائے ہیں۔ بہرحال محدود وقت میں 2-3 چیز کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، ہمارے نبی کس کس موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے؟ آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو یتیم پیدا ہوتے ہیں، آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، حضرت آمنہ کے، اور والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 6 سال کی عمر ہوئی، اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ اپنے ننیحال جاتے ہیں۔ ننیحال سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ ہے موضع، مقام ابوا، ساتھ میں ایمن بھی ہے جنہیں آپ ماں کہہ کر بلایا کرتے تھے، جو آپ کے والد حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی۔ وہیں پر طبیعت بگڑتی ہے اور ماں کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایمن کا بیان ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ 6 سال کی عمر تو ضرور تھی لیکن آپ اتنا سمجھ چکے تھے، اب جب میری ماں جس جگہ جا رہی ہے، جس گھر میں جا رہی، واپس آنے والی نہیں ہے، آپ کی والدہ کو وہیں پر دفنا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، والدہ کی رخصتی کے موقع پر آنسو، اور جب آنسوؤں کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا، 63 سالہ زندگی پڑھ ڈالیے، آنسوؤں کا سیلاب آپ کو ملے گا۔ لیکن آج ہم سیرت پڑھنا نہیں جانتے ہیں، نبی کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو ہم نے طاقوں پر سزا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام آج نبی کی اس سیرت کو بیان کر رہے ہیں جو نبی کی اصلی سیرت نہیں ہے، نبی کی اصل زندگی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی کو پڑھے اور نبی کی زندگی کو دشمنان اسلام کے سامنے بیان کرے۔ اگر صحیح سیرت نبی کی ہم بیان کر دے، نبی کی صحیح تعلیم بیان کر دے، جو دشمن بنے ہوئے وہ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ کی پرورش عبد المطلب کر رہے ہیں، دادا بھی بہت پیار کرتے ہیں پوتے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، لیکن زیادہ دن یہ محبت نہ چل سکی۔ 8 برس کے ہوئے، 8 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایمن کا بیان ہے کہ جب جنازہ عبد المطلب کے جنازے کو اٹھایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے، آپ کی عمر 8 سال کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں، دادا کے انتقال کے موقع پر نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ 8 سال کی عمر ہے میرے بھائیوں۔ دادا کی پرورش کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی ہم کو اور آپ کو معلوم ہے، ابو طالب نے۔ اور ابو طالب بہت زیادہ اپنے بھتیجے سے محبت کرتے، پیار کرتے، بہت زیادہ پیار کرتے، اور یہ محبت زیادہ دن تک چلی۔ اسی دوران آپ محمد ابن عبداللہ سے امام الانبیاء بن گئے، یعنی آپ تمام نبیوں کے سردار بن گئے، آپ کو نبی اور پیغمبر رسول بنا دیا گیا۔ آپ نے دعوت توحید شروع کی، کفار مکہ کو دعوت توحید دے رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کفار مکہ یہ چیز برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب کے پاس آتے ہیں، ابو طالب بھتیجے کو روک لو، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، اب ہم آپ کی بھی عزت نہیں کریں گے،
ورنہ آپ اپنے بھتیجے کو کنٹرول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دے کر گھر پر آتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے اے محمد ابن عبداللہ ایسا معاملہ ہے، کفار مکہ کے سردار آئے تھے اور مجھے دھمکیاں دے کر گئے ہیں، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ بھرو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے میرے چچا جان، یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ میں سورج کو اکھاڑ کر لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دے، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے سے رک جاؤں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابو طالب نے جب دیکھا بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا بھتیجے تمہیں جو اللہ کا حکم ہوا ہے وہ کر گزرو، اس کام پہ لگے رہو، میری زندگی میں میری آخری سانس تک کوئی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، چچا ایمان نہیں لائے ہیں، میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو بھی دعوت توحید دے رہے، لیکن چچا ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو خبر دی جاتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کے چچا کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، آپ نے دیکھا امیہ ابن خلف بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعوت توحید دی، یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ۔ اے میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کا آپ اقرار کر لے، ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے وہاں سفارش کر سکوں گا۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب آخری وقت میں دادا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ جہالت آج بھی کتنے ایسے لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرنے نہیں دے رہی۔ میرے بھائیوں، بہرحال عبد المطلب ابو طالب نے یہ کہا مرتے ہوئے کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کے انتقال کا غم ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن اس سے بھی بڑا غم یہ ہے کہ میرے چچا ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب کو نہلا دیا گیا، کفن دے دیا گیا، جنازے کو اٹھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ اپنی جذبات کو برداشت نہ کر سکے، نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ اے اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے چچا کی بخشش فرما دے۔ اللہ نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اے میرے نبی، ہم آپ کی اس دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ جبرائیل کو یہ پیغام دے کر بھیجا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان استغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا۔ کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ولو کانوا لی قربا، چاہے جتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ روک دیا، اے محمد ابن عبداللہ ہم آپ کی اس دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ان لوگوں کو بھی سننا چاہیے۔ ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، جو کہتے ہیں احترام انسانیت کے نام پر کہ ہم ان کے تہوار میں اگر شریک ہو رہے ہیں، انہیں مبارکباد دے رہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ احترام انسانیت یہ ہے کہ آپ کا بھائی ہے وہ مسلم ہو، آپ کا پڑوسی ہے وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ عدل کریے، اس کے ساتھ انصاف کریے۔ وہ تڑپ رہا ہے، وہ بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ اس کا ساتھ دیجئے، آپ اس کے ساتھ احسان کریے۔ لیکن احترام انسانیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ دیوالی منائیں، ان کے ساتھ ہولی کھیلیں۔ قربان جائیے میرے بھائیو، اگر کوئی چیز سب سے بڑی دولت ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ اگر تم مفلس ہو، تم نادار ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، ایک ٹائم تم بھوکے رہتے ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت ہے تو تم خوش ہو جاؤ۔ اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، بنگلے میں ہے، کروڑوں میں کھیل رہا ہے، لیکن اس کے پاس سمجھ لیجئے وہ دنیا کا بد نصیب آدمی ہے۔ ابو
ابو طالب کے سگا ابو طالب نے پوری زندگی اپنے بھتیجے کے لیے قربانی دی. آپ امام الانبیاء ہے, آپ نبیوں کے امام ہے, لیکن آپ کی دعا کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ آپ کے چچا ایمان نہیں لائے. میرے بھائیوں, عقیدے توحید کا معاملہ بہت اہم ہے. دودھ کے ایک بھرے برتن میں پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے, دودھ سارا بیکار ہو جاتا ہے. یہی ہے عقید توحید. اگر آپ نے ایمان کے اندر, توحید کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ کرنے کی کوشش کی تو معاملہ ختم ہے. میرے بھائیو, احترام انسانیت یہی ہے کہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ عدل, انصاف, حسن سلوک کریے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دل میں برا جانو, آپ ڈبے ڈبے مٹھائیاں کھا رہے ہیں, ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں بچ رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اس پر سوال ہو, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. حق یہی ہے, سچ یہی ہے جو سننا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں چچا کے انتقال کے موقع پر. ایک اور موقع میرے بھائیوں, آپ کے 3 بیٹے تھے, قاسم, عبداللہ, جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا. دونوں بچے بچپن میں انتقال کر گئے. تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا, جو ماریا قبطیہ کی بطن سے پیدا ہوئے تھے. وہ بھی زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے. 18 مہینے کے جب ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا, اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں. کہا, یہ رحمت کے آنسو ہیں جو باپ کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں, یہ محبت کے آنسو ہیں جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور آپ اپنی زبان مبارک سے کچھ الفاظ کہہ رہے ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم. آنکھیں اشک بار ہیں, دل اندر سے رو رہا ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن ہم وہی باتیں کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم, اے میرے بیٹے ابراہیم, تیری جدائی سے تیرے باپ کو بہت صدمہ پہنچائے, تیرے باپ کو بہت صدمہ پہنچائے. محمد ابن عبداللہ غمگین ہے. اے میرے بیٹے ابراہیم, تیری جدائی سے میں بہت ہی غمگین ہوں, بہت ہی رنجیدہ ہوں. بیٹے ابراہیم کی جدائی کے موقع پر نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. ایک اور موقع دیکھیے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا, اے عبداللہ ابن مسعود, مجھے قرآن کی آیت تلاوت کر کے سناؤ, قرآن پڑھ کر سناؤ. عبداللہ ابن مسعود نے کہا, اے اللہ کے نبی, قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں. کہا ہاں. سورہ النساء کی آیت کریمہ تلاوت کرنی شروع کی. جب اس آیت پر پہنچتے ہیں, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے نبی نے کہا, اے عبداللہ بس کرو, رہنے دو. آپ نے نظریں اٹھائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جو نکل رہے تھے, آپ کے داڑھی مبارک بھی تر ہو چکے تھے. اللہ کے نبی اللہ کے کلام کی آیتیں سنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. مسلمان, ہم بھی مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں. قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن ہماری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں. میرے بھائیوں, غزوہ بدر کا موقع اٹھا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو کا ایک اور منظر دکھاتا ہوں. غزوہ بدر کا موقع ہے, 313 مسلمان ہیں, سامنے لشکر زیادہ ہے. مسلمانوں 313 میں بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, وسائل بھی نہیں ہیں, ہتھیار بھی کم ہے, سواری بھی کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ سجدے میں گر جاتے ہیں اور آپ نے دعا کی, اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا توبد فی الارض. اے اللہ, اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم کر دی گئی تو اس روئے زمین پر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اور آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ نے آنسو بہایا.
اور آپ نے اللہ سے دعا کی. نبی کے دعا کا نتیجہ یہ ہوا میرے بھائیو، اسلام کی پہلی جنگ اور شاندار فتح اس میں مسلمانوں کی ہوئی. 70 کافر مارے گئے. اور اسی میں جو سیرت پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شریک نہیں تھے. اللہ کے نبی نے کہا عثمان، جو بدر کے شرکا کو ثواب ملے گا وہی آپ کو ملے گا، بھلے آپ شریک نہیں ہیں. اس لیے کہ حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ، ان کی طبیعت خراب تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی. اور اسی غزوہ بدر کا موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، فتح کی خوشی منائی جا رہی ہے. اور اسی میں ایک قاصد آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی یعنی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مدینہ حضرت عثمان کے گھر جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کی بیٹی کا جنازہ لے جایا جا چکا ہے. جنت البقیع جاتے ہیں، حضرت رقیہ کا جنازہ بھی ہو چکا ہے. چند لوگ جو ہیں وہ مٹی دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے. آپ نے مٹی اٹھائی اور آپ نے مٹی ڈالنا شروع کر دی. آپ وہیں بیٹھ گئے، مٹی گیلی ہو جاتی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رسول رحمت پڑھ ڈالیے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا عثمان تم نے ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا، عثمان تم نے میری بیٹی کو کیوں رکھ دیا، مجھے چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں. آپ چلتے ہیں تو قانون بنتا ہے، ٹھہرتے تو قانون ٹھہر جاتا ہے. آپ خوشی میں بولے تو قانون بنتا ہے، غضب میں بولے تو قانون بنتا ہے. نہیں کہا کہ عثمان تم نے روکا کیوں نہیں. اور آج ہم اور آپ ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے 30 گھنٹے جنازے کو روکا جاتا ہے. اور آج ڈی فریزر کا بھی انتظام کر دیا گیا کہ اس بیٹے کے لیے 30 گھنٹہ باڈی کو روک دیا جائے جو بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کی صحیح سے خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا معاملہ ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ نہیں، وہ فلائٹ ان کی تھوڑی سی لیٹ ہے، آ رہے ہیں صاحب جنہوں نے کبھی خیریت نہیں معلوم کی. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ عثمان آپ نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. آخری بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. غزوہ احد کا منظر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. غزوہ احد کا منظر، مسلمانوں کی تھوڑی سی چوک کی وجہ سے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. 70 صحابہ تھوڑی سی چوک کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک ساتھی کو دیکھتے جاتے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ میرا ساتھی، یہ میرا ساتھی، یہ میرا ساتھی. اس میں ایک لاش ایسی آتی ہے جن کا نام مصعب ابن عمیر ہے. وہ ایک خوبصورت نوجوان تھے. جب اسلام نہیں لائے تھے تو اس دور میں وہ برانڈ کا جوتا پہنتے تھے، برانڈ کا خوشبو لگایا کرتے تھے، برانڈ کا کپڑا پہنا کرتے تھے. خوبصورت بال تھا، خوبصورت چہرہ تھا. لیکن جب اسلام لائے تو اسلام کی حالت میں ان کے پاس ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں تھا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب ابن عمیر پر نظر پڑی، آپ نے انہیں کفن دینا چاہا. آپ کفن دے رہے ہیں، آپ سر کو ڈھک رہے ہیں تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر کو ڈھک رہے ہیں تو سر کھل جا رہا ہے. آخر میں آپ نے سر کو ڈھک دیا، پیر پر گھاس کو رکھ دیا، نظر آسمان کی طرف اڑ گئی. اے مصعب، جب تم اسلام نہیں لائے تھے تو تمہاری حالت کیا تھی؟ آج جب اسلام لائے تو تمہیں کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. اے مصعب جاؤ، میں تمہیں آج کفن بھی نہیں دے سکا. اے مصعب جاؤ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. اے مصعب جاؤ، میں تمہیں
اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, آپ آگے جاتے ہیں, یہ میرا ساتھی ہے, میرا ساتھی. ایک لاش آتی ہے جن کا نام حضرت حمزہ ہے, آپ سگے چچا ہیں. نظریں پڑی, یہ میرے چچا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ زارو قطار رو رہے, اے میرے چچا جان, اے میرے چچا جان, آج تک جو شہید ہوا ہے یا صبح قیامت تک شہید ہوگا, اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے گا, اسے شہید ہی بولا جائے گا. لیکن اے میرے چچا جان, آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا جا رہا ہے, آپ تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے, آپ تمام شہیدوں کے سردار قیامت کے دن ہوں گے. حضرت حمزہ اپنے چچا کی باڈی کو دیکھا, اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ہم اس واقعے کو نہیں بیان کر رہے ہیں کہ کلیجہ پھٹا ہوا تھا, ناک کٹی ہوئی تھی. اہل علم کی یہاں پر مجلس ہے, بہت سے علماء, معزز علماء یہاں پر ہیں, یہ ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جاتے ہیں, قبرستان میں جاتے ہیں. ایک انصاری کا جنازہ رکھا ہوا ہے, جنازے کی نماز ہو جاتی ہے, قبر میں اتارا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے, آپ رو رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھائی, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی آپ اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, میرے صحابہ, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو. آپ امام الانبیاء ہیں, آپ قبرستان جائیں تو آپ روئیں. ہم مسلمان ہیں, ہم بھی دعویٰ کرتے کہ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا, ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن ہم قبرستان پر کھڑے ہو تو سیاست کی بات کریں, ہم قبرستان پر کھڑے ہو تو کسی کی عزت پر حملہ کریں, ہم قبرستان پر کھڑے ہو تو کسی کی غیبت کریں, ہم قبرستان پر کھڑے ہو تو دنیاوی معاملات کی بات کریں. آج ہمارے دل میں اتنا خوف بھی نہیں بچا ہے, اتنا ڈر بھی اللہ کا نہیں بچا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ نبی کی زندگی پڑھیے, نبی کی سیرت پڑھنے کی کوشش کیجئے. ایک دلچسپ موضوع ہے, اور اس پہلو کو, نبی کے آنسو کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے. آپ کا ایمان مضبوط ہوگا, آپ کے دل میں اور تمنا پیدا ہوگی کہ میں نبی کی سیرت پوری زندگی پڑھ ڈالوں. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور نبی کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں. چند منٹ آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں کہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اور نبی کی زندگی کو لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.